ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، گلشن اقبال سے 15 سالہ لڑکی کے مبینہ اغوا کا کیس۔ گلشن اقبال پولیس نے مبینہ اغوا ہونے والی لڑکی کو نشیر و فروز سے بازیاب کرا لیا ہے۔ مزید جانیں گے آصف خان سے۔ آصف بتائے گا اس بارے میں؟ ہاں جی بالکل خالد، یہ گلشن اقبال سے یہ 15 سالہ لڑکی ہے جو 17 جنوری کو لاپتہ ہوئی تھی، جس کے بعد اس واقعے کا جو مقدمہ ہے وہ درج کیا گیا تھا، اور اب جو ہے یہ لڑکی نوشہر و فروز سے ملی ہے، جہاں پولیس پہنچی ہے۔ کراچی سے جو پولیس کی ٹیمیں ہیں وہ نوشہر و فروز گئی ہیں، جہاں سے اس لڑکی کو بازیاب کرا لیا گیا ہے اور اس کو کراچی منتقل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے آصف، تفصیل آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کو 7 دن دیے تھے، اب تک کمیشن نہیں بنایا گیا۔ بانی کے حکم پر تمام اپوزیشن کو اکٹھا کر کے جدوجہد شروع کریں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا حکومت وعدے پورے نہیں کرتی تو مذاکرات کا کیا فائدہ۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا بانی نے 2 ٹوک کہہ دیا، مذاکرات اب ختم ہیں۔ کوئی سمجھتا تھا بانی کو جیل میں ڈال کر کچھ حاصل کر لے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں۔ ہم نے آج مذاکرات کال اف کر لیے، اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی۔ سارے جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم ان کو کنٹیکٹ کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے اپنا جدوجہد شروع کریں گے۔ سب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، آج جوڈیشل کمیشن 2 بنتے ہیں تو مذاکرات کا اگلا راؤنڈ ہو سکتا ہے، اگر آج نہیں بنتے تو مذاکرات کال آف۔ مذاکرات کا ایک عمل شروع ہوا تھا، آج خان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اب یہ عمل ختم ہے، ہم کسی کے ساتھ کمیٹی نہیں کھیلیں گے۔ بھول جائے جو کوئی یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کر ان سے کچھ حاصل کر لے گا۔ ہمارے مذاکرات یہی تھے جو ہو رہے تھے، اور اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں۔ ابھی مت جائیں، کچھ دن رک جائیں۔ عرفان صدیقی کی پی ٹی آئی سے درخواست۔ حکومتی کمیٹی کے رکن کہتے ہیں مذاکرات کی خواہش پی ٹی آئی کی تھی، پی ٹی آئی قیادت سے کہوں گا بانی سے مختلف رائے اپنائیں۔ کس چیز کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنائے؟ گناہ بے لذت ہو رہا تھا وہ آج تک گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تحریک انصاف کے اعلان پر رد عمل، کہا جوڈیشل کمیشن کا ایشو بنا کر مذاکرات ختم کے، مذاکرات والوں کو بھی پتا تھا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر سے بھی مخلص نہیں۔ جوڈیشل کمیشن کا ایک ایکسکیوز بنا کے انہوں نے مذاکرات خاتمہ کیا۔ کس چیز کا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے یہ مجھے کوئی بتائے۔ گناہ بلذت تھا جو ہو رہا تھا اور وہ آج مک گئے۔ مذاکرات کرنے والوں کو بھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ مذاکرات کہیں جو ہے نا سرے نہیں چڑھے۔ میں ذرا اوپنلی کہتا تھا، وہ لوگوں کے مسئلے سے کام لیتے تھے، یہ کسی بات میں بھی مخلص نہیں، یہ میرا خیال ہے اپنے لیڈر سے بھی مخلص نہیں ہے۔ علی امین کنڈا پور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی انہوں نے اعتراف جرم جو ہے وہ کیا ہے لیکن اس کو گمراہی پہ ڈال دیا ہے۔ وہ تمام لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے کنفیشنز کی ہیں، یہ ایکسکیوز ہی جو ہے اس کے بیسس ہی کوئی نہیں ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کہتے ہیں ٹرمپ کارڈ کی ہوا نکل گئی، ٹرمپ کارڈ کا انتظار کرنے والے اب پلے کارڈ لیے پھرتے رہیں گے۔ یہ آئی نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا پی ٹی آئی اور حکومت دونوں چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں رہیں۔ کو پہلے بتا دیا تھا کہ مذاکرات بھی مذاق ہے اور یہ مذاکرات ختم ہونے تھے اور ہو گئے۔ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کا ہدف ایک تھا، وہ چاہتے تھے گورنمنٹ کی ان کا مخالف بانی پی ٹی آئی جیل میں رہے، اور پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی تھی کہ وہ جیل میں رہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی تحریک چلائیں گے یا جو احتجاج کرنے کے لیے اپوزیشن پارٹیوں کریں گے، اس بارے سے بھی ہوا نکل گئی۔ آخر میں جا کے جگ ازائی کرنے کے لیے پاکستان کے لیے کوئی بیرون ملک کوئی لیٹر بھی لکھ دیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب بات کریں گے پی ٹی آئی کو پہلے اپنا رویہ درست کرنا چاہیے۔ جے یو آئی کے ساتھ شروع میں گفتگو کی گئی، پھر رابطے منقطع کر دیے گئے۔ چند روز پہلے پشاور میں جس ملاقات پر خوشیاں منائی گئیں اس سے میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ جے یو آئی ایف کے رہنما سینٹر کامران مرتضیٰ کے پروگرام 11 میں گفتگو۔ مذاکرات کی گاڑی اتر گئی پٹری سے کامران صاحب؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ابھی تک وہ دن پورے نہیں ہوئے، اس سے پہلے جو ہے نا بات کو ختم کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بات کو ان کی وجہ سے ختم نہیں کیا گیا، کسی اور وجہ سے پریشر کہیں اور ڈالنا ہے نا۔ وجہ جو تنازع کی بنی ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ تو 3 دن بعد آنا ہے۔ ٹھیک ہے، خبر جاری پیر یا منگل کو ملاقات ہے مولانا صاحب سے پی ٹی آئی کے وفد کی، اگر ان سے کوئی براہ راست رابطہ ہے تو میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ سے رجوع کریں گے تو مولانا صاحب کا رویہ مثبت ہوگا؟ چند دن پہلے کی وہ ٹویٹ سے جو نا پھر وہ تو میرا تو سر شرم سے جھک گیا، وہ جس کے اوپر خوشیاں منائی گئی تھی اور وہ جو پشاور کی ملاقات ہوئی تھی، کچھ چیزیں تو اپنے اندر درست کر کے
پھر دوسروں کو کہیں کہ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ بکلا بھی ساتھ چلیں گے, JUI بھی شاید جو ہے نا وہ اس پہ کمر باندھ لے, وہ بھی کہے کہ چلے جو کچھ ہوا خیبر پختونخوا میں کوئی بات نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے PTI ہے تو پھر ہم بھی ذرا ساتھ کھڑے ہوں گے. مزاج کو درست کرے, ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی. وکیل نے حکم امتناع کی درخواست کی تو جج ہی تبدیل کر دیا. بانی کو توشہ خانہ کیس 2 میں بھی سزا دینا چاہتے ہیں. علیمہ خانم کہتی ہیں القادر ٹرسٹ کیس فیصلے میں بھی نہیں بتایا گیا بشرا بی بی نے کیا سہولت کار کی. بانی PTI کہتے ہیں جس جج کو بھی لائیں میں ڈیل نہیں کروں گا. توشہ خانہ 2 جج ہی تبدیل ہو گیا ہے, چن کے جج لگائے جاتے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سزا دی جائے. القادر یونیورسٹی میں بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی ہے سہولت کاری کی, لیکن یہ نہیں انہوں نے بتایا اپنی ججمنٹ میں کہ بشرا بی بی نے کیا سہولت کاری کی ہے. عمران خان کو زبردستی جیل میں رکھنے کا سلسلہ جاری ہے. عمران خان کہتے ہیں جس مرضی جج کو لا کر بٹھا دو, میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. میریٹ ہوٹل میں اتنے اچھے شیف نہیں جو بانی PTI کو اڈیالہ میں فراہم کیے گئے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا سابق وزیراعظم کو جیل میں لگژری کمرہ, کچن, واکنگ گیلری, ایکسرسائز مشینی اور الگ کمرہ فراہم کیا گیا ہے. NRO کی بات کرنے والے مریم نواز کا جیل کا کمرہ دیکھتے. PTI نے چیئرمین PAC کے لیے نام پھر تبدیل کر دیا. ذرائع نے بتایا ہے PTI نے شیخ وقاص اکرم کا نام چیئرمین PAC سے واپس لے لیا اور PTI نے جنید اکبر کو چیئرمین PAC نامزد کیا. حکومت کی جانب سے شیخ وقاص اکرم کی جگہ کسی اور کو نامزد کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف نے نامزدگی کے بعد شیر افضل مروت کا نام واپس لیا تھا. پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان شراکت داری فریم ورک طے پا گیا. ورلڈ بینک 10 سال کے دوران $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. تقریب سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اس سے نئے پروگرام سے تعلیم, صحت, زراعت, موسمیاتی تبدیلی, IT کے شعبے میں ترقی ہوگی. پروگرام 10 سال کے اوپر محیط ہے. $20 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی تعلیم کے میدان میں, صحت کے شعبے میں, اور کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو آفت 2022 میں پاکستان میں آئی تھی وہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہے. اور تعلیمی اہداف ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے یہ پروگرام اس کے لیے مختص ہے. $20 ارب کے ساتھ جو پرائیویٹ جو انویسٹمنٹس ہیں انکریج کریں گے. حکمران مرضی کے فیصلے کرتے ہیں تو پورا نظام گر جاتا ہے. بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا حکومت ایسے پالیسی بناتی ہے جیسے اس کے پاس 2/3 اکثریت ہو. وزیر اعظم ہو, صدر ہو, بادشاہ ہو, امیر المومنین ہو, دنیا میں ایسے کوئی نظام ہی نہیں جہاں حکومت عوام کی مرضی کے بغیر چل سکے. اپنی حکومت اپنی مرضی چل رہی تو وہ پورا کا پورا نظام گر جاتے ہیں. حکومت ایسے پالیسی بناتے ہیں جیسے ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے. اپوزیشن تو دور کی بات, اگر اتحادیوں سے صلاح مشورہ ہوتا شاید پالیسیز بہتر چلتے ہیں. جب آپ فیصلے مل کے لیتے ہیں تو ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے, فیصلے زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے ایوان صدر اسلام آباد میں ہوگا. نون لیگ سے مذاکرات کرنے والی کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی. PP's ذرائع نے بتایا ہے CEC حکومتی کارکردگی اور پالیسیوں پر غور کرے گی. نون لیگ سے جاری مذاکرات اور پیش رفت پر بات ہوگی. پنجاب پاور شیئرنگ فارمولے پر عدم عمل درآمد زیر غور آئے گا. وفاق اور پنجاب حکومت میں شمولیت کے معاملہ ایجنڈے میں شامل نہیں. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا ہے. صدر آصف علی زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کے ایڈوائس پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی ہوگی. سینٹ کے آج ہونے والے اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے. سینٹ کا اجلاس آج صبح 10 بجے کے بجائے دوپہر 2:30 بجے ہوگا. فیک نیوز پھیلانے والے کو 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا. قومی اسمبلی میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل کثرت رائے سے منظور. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیم بل مسترد کر دیا. متنازع بل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا. PFUJ, PBA, CPNE, ایمنڈ اور APNS پر مشتمل صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے. شرکا نے کہا وفاقی حکومت نے مشاورت کے بغیر متنازع بل منظور کروا کر وعدہ خلافی کی. متنازع بل کا محور صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ اس کا ہدف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ہیں جس کا مقصد اختلاف رائے کو جرم بنا دینا ہے. حکومت اگر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنا چاہتی ہے تو سینٹ میں متنازع بل کی منظوری مؤخر کیا جائے. بصورت دیگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی احتجاجی لاہ عمل شروع کر دے گی.
سینٹ میں بل پیش ہونے کی صورت میں ملکی احتجاج کی کال دی جائے گی۔ کوئی عامل صحافی پیکا سے متاثر نہیں ہوگا، متنازع بل کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات کا دعویٰ۔ عطا تار نے کہا واجب القتل قرار دیں، توہین رسالت کے الزام لگائیں، گھر جلانے کی دھمکی دیں، ڈیجیٹل میڈیا پر جو مرضی کریں، کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا سے کمائے جانے والے ڈالرز پاکستان نہیں لائے جاتے، امریکہ اور یورپ میں ہی ایجنٹس کے ذریعے وصول کیے جاتے ہیں۔ میڈیا کے اوپر جو مرضی کرے، کسی قسم کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ واجب القتل قرار دیں، کسی پہ بلاسفیمی کا الزام لگائیں، کسی کو کہیں کہ اس کا گھر توڑ دو، آگ لگا دو، کوئی اتھارٹی اس کا نوٹس نہیں لے سکتی۔ جتنے ڈالر آتے ہیں، کیا پاکستان کی اکانومی میں ڈالر آتے ہیں؟ ہر کسی کا ایجنٹ یورپ میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، UK میں بیٹھا ہے، وہیں پہ ڈالر ادا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو پیشہ صحافت سے منسلک ہے، یا وہ صحافی ہے یا ورکنگ جرنلسٹ ہے، وہ اس بل سے افیکٹ نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی صحافت کی آزادی کے لیے کھڑی ہوگی، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعلان۔ کہا حکومت میڈیا اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ کا قانون ہتھیار بنائے جائیں گے پاکستان کے میڈیا کے خلاف، سوشل میڈیا کے خلاف، کنڈیم کرتے ہیں۔ سینٹ میں بھی کل پی ٹی آئی اور ہماری حلیف جماعتوں کی طرف سے اس کے خلاف شدید مزاحمت ہوگی۔ ہم لوگ آزاد صحافت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کم بیک خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب بات کریں گے سندھ بھر کی سرکاری جامعات کے اساتذہ ترمیمی ایکٹ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ کہتے ہیں کسی بھی صورت سول سرونٹس جامعات میں وائس چانسلر تعینات ہونے نہیں دیں گے۔ انور خان کی رپورٹ۔ ان کی سرکاری جامعات میں سندھ حکومت کی جانب سے منظور کردہ جامعات کے ترمیمی ایکٹ کے خلاف اساتذہ ڈٹ گئے۔ اساتذہ کہتے ہیں کسی صورت سول سرونٹ کو جامعات میں بحیثیت وائس چانسلر تعینات نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ کی تمام جامعات میں تدریسی سلسلہ بند ہے اور ابھی تک جو ہے سندھ سرکار نے اساتذہ کے نمائندوں سے رابطہ نہیں کیا ہے اور تمام سرکاری انہوں نے ادارے تباہ کر دی ہیں۔ اس طریقے سے جامعات کو تباہ کر کے نہ صرف پاکستان کو نقصان ہوگا بلکہ جو ہے آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر دیں گے۔ سندھ بھر کی جامعات میں تدریسی عمل معطل ہے، حصول علم کا سلسلہ رک چکا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ترمیمی ایکٹ پر لازمی عمل کیا جائے گا۔ جامعہ کراچی سمیت سندھ بھر کی جامعات میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی پریس کلب کے باہر انجمن اساتذہ جامعہ کراچی، اسلامی جمعیت طلبہ اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے مشترکہ احتجاج کیا گیا۔ کلاسز ہو جانی چاہیے، جو بھی ایشوز ہیں گورنمنٹ کا اور ٹیچرز کا جس کا بھی، تو اسٹوڈنٹ متاثر نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے۔ وائس چانسلر ظاہر سی بات ہے، مطلب ایک ایجوکیٹڈ پرسن صحیح ایک معیار والا انسان ہو جو معاملات کو دیکھے، اچھے سے چلائے یونیورسٹیز کے۔ 22 دن ہو گیا ابھی تک کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ پراپر کلاسز ہوئی ہیں اور تھوڑے ٹائم بعد پیپر شروع ہو جائیں گے، مڈز اسٹارٹ ہو جائیں گے، ٹیسٹ ہو جائیں گے، تو جب ہم کورس ہی ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا تو ہم کیسے سب مینج کریں گے۔ اساتذہ کہتے ہیں کہ ترمیمی یونیورسٹی ایکٹ کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے ورنہ احتجاج کے مرحلے کو مزید تیز کر دیا جائے گا۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جامعات کی قانون سازی واپس نہ لینے کا اعلان۔ کہا حکومت کو اس کا کام کرنے دیں۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا بعض وائس چانسلر مالی فراڈ میں ملوث نکلے۔ جامعات میں ترمیمی ایکٹ اور انٹر نتائج کے خلاف طلبہ تنظیم کا کراچی پریس کلب پر احتجاج۔ طلبہ ریلی کی شکل میں سندھ اسمبلی پہنچے، دھرنا بھی دیا۔ مقررین کا کہنا تھا سندھ کی جامعات میں سندھ سرکار کو سیاسی بھرتیاں نہیں کرنے دیں گے۔ چاند نواب کی رپورٹ۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی پریس کلب سے نکلنے والی ریلی پولیس کی جانب سے لگائی گئی۔ تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے طلبہ ریڈ زون میں داخل ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں پیپلز پارٹی طلبہ یونین کے انتخابات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بیوروکریٹ ہوگا؟ شرم آنا چاہیے۔ جس کا جو کام ہے وہ کام کرے گا۔ یہ کب سے ہو گیا کہ ایک 20 گریڈ کا افسر جس کو 4 سال کا تجربہ ہو اور جس نے جسٹ MA کیا ہوا ہو، آپ کہہ رہے ہیں اس کو یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دیں؟ اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے ناظم عابد صدیقی کا کہنا تھا کہ طلبہ یونین سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ کیمرامین ظہیر عباس، مصطفیٰ معراج اور ساتھی رپورٹر انور خان کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز کراچی۔ کراچی انٹر بورڈ کے تحت 11ویں جماعت کے نتائج کا معاملہ طلبہ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی۔ نتائج پر تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے رپورٹ تیار کر لی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اس رکنی کمیٹی نے 250 کے قریب کاپیاں چیک کی۔ کسی بھی طالب علم کی کاپی میں غلط مارکنگ نہیں ملی۔ اساتذہ کی جانب سے مارکنگ میں سختی بھی نہیں کی گئی۔
رپورٹ چیئرمین انٹر بورڈ کے حوالے کی جائے گی۔ نتائج پر تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کے سربراہ گورنمنٹ کالج جوہر کے پرنسپل نعیم خالد تھے۔ طلبہ یونین کا مسئلہ اٹھانے والی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں طلبہ کنونشن سے خطاب۔ ان کا مسئلہ ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کو، جب آپ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے، آپ کورٹس میں جا رہے ہیں، آپ کی اپیل کو انہوں نے منظور کیا ہے، اس کے اوپر اب کیس چلے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ یہ نوجوان نسل ہے، ان کی تو آپ نے نسل کشی کی ہے، تعلیمی نسل کشی بھی کرتے ہو، جمہوری نسل کشی بھی کرتے ہو، شعور کی نسل کشی بھی کرتے ہو، ان کو سوچنے نہیں دیتے، سمجھنے نہیں دیتے، آگے نہیں بڑھنے دیتے، لیڈرشپ پوری قوم کی جو ہے وہ کھا جاتے ہو تم۔ تو لہٰذا ان تمام پہلوؤں سے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے ہمارے ایم این اے عادل بازئی کو بحال کر دیا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی شیخ وقاص کی پریس کانفرنس، کہا ایک حلف نامہ سنی اتحاد کونسل اور ایک شہباز شریف نے نون لیگ کی جانب سے جمع کرایا۔ الیکشن کمیشن میں 1 ماہ کیس چلا، ہمارے ممبر قومی اسمبلی کو ہم سے محروم کر دیا گیا، اب وزیر اعظم کو نااہلی سے بچانے کی کوشش بھی ناکام ہوگی۔ فیصلے کی روح سے ہمارے بلوچستان سے عادل بازئی صاحب کو بحال کر دیا۔ ایک ایفیڈیوٹ جو ہے سنی اتحاد کونسل کا آ گیا، ایفیڈیوٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا آ گیا، شہباز شریف نے جمع کروایا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 1 مہینہ وہ کیس چلا، بڑی اجلت میں ایک فیصلہ کر دیا، پاکستان تحریک انصاف کو ممبر قومی اسمبلی سے محروم کر دیا۔ یہ جو وزیر اعظم کو ڈسکوالیفیکیشن سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آپ کی یہ کوشش بھی ایسے ہی ناکام ہوگی۔ میرپور خاص میں انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر ٹریفک جیم روز کا معمول بن گیا۔ اسلم راجپوت کی رپورٹ۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میرپور خاص اس وقت مسائل کے حوالے سے اپنے تاریخ کی بدترین دور سے گزر رہا ہے، جس میں مزید اضافے کا امکان ہے، کیونکہ ضلع انتظامیہ منتخب نمائندے اور میونسپل کارپوریشن ان مسائل کے حوالے سے سنجیدہ نظر نہیں آتی ہے۔ شہر کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ناجائز تجاوزات میں بے تحاشا اضافہ، ٹھیلا اور رکشہ مافیا کی منمانی عروج پر ہیں اور ہر وقت ٹریفک کا ازدحام دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے راہگیروں اور ٹریفک کی روانی شدید مشکلات میں مبتلا ہے۔ وعدہ رہے کہ گزشتہ دنوں عدالت عالیہ بھی مقامی وکیل کی درخواست پر ناجائز تجاوزات ختم کرنے کا حکم جاری کر چکی ہے، لیکن چند مقامات پر برائے نام تجاوزات مسمار کی گئیں، مگر کچھ ہی دنوں بعد دوبارہ قائم بھی ہو گئیں۔ اس حوالے سے مقامی وکیل کانجی مل میگواڑ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ یہاں بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ میونسپل انتظامیہ اور ٹریفک پولیس دونوں کی ملی بھگت کی وجہ سے کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے اس پہ۔ عوام کو مسائل کے حل کے لیے ریلیف دینے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت عالیہ کے حکم پر منوعاً عمل کر کے شہر کو تجاوزات سے پاک کیا جائے۔ کیمرہ مین حارث علی کے ساتھ محمد اسلم راجپوت، ARY نیوز میرپور خاص۔ ملتان کے نواحی علاقے قادر پورہ میں چٹپٹی لذیذ ڈش سموک پلیٹر کھانے کے لیے شہری ہوٹل کا رخ کر رہے ہیں۔ ذوالفقار علی گل کی رپورٹ دیکھیے۔ کے شوقین افراد کے لیے قادر پورہ کے نیشنل ہائی وے پر قائم ایک ہوٹل پر سموک پلیٹر کے نام سے ایک نئی ڈش متعارف کروائی گئی ہے، جس میں رائس کے ساتھ باربیکیو اور اس پلیٹر میں دھواں پیدا کرنے کے لیے سموک فلیور کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کو کھانے کے لیے شہری اپنی فیملیز کے ساتھ اس ہوٹل کا رخ کر رہے ہیں۔ سموک پلیٹر کھایا، بہت مزہ آیا ہمیں، اور اس کا ٹیسٹ ہر چیز سب سے اعلیٰ ہے، مطلب ہم لوگوں نے جو بھی کھایا اس کا الگ ہی ٹیسٹ ہے۔ باربیکیو سموک نئی ڈش انہوں نے متعارف کی ہے، اس کے لیے آئے ہیں۔ بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا باربیکیو کا۔ سموک پلیٹر تھا تو بہت ہی نائس، اس میں انہوں نے مکس آئٹم رکھے ہوئے ہیں جو میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز اس میں کمی ہے۔ اس سموک پلیٹر کو تیار کرنے والے شیف کا کہنا ہے کہ سموک پلیٹر ہمارے ہوٹل کی فیمس ڈش ہے، یہاں کے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ خوبصورتی سے تیار ہونے والے سموک پلیٹر سے اڑتا ہوا دھواں شہریوں کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہے۔ آج انہوں نے ایک نئی انٹروڈکشن دی ہے سموک پلیٹر۔ یہ سموک ابھی ملتان میں جو ہے فرسٹ ٹائم سٹارٹ ہوئی ہے۔ ان کا کھانا ویسے بھی بہت آلریڈی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ جو انہوں نے نئی آئٹم بنائی ہے تو یہ اسپیشلی بہت زبردست۔ لوگ اس ڈش کو کھانے کے لیے دور دراز سے اس ہوٹل کا رخ کر رہے ہیں۔ سموک پلیٹر سے اڑتی ہوئی کھانے کی خوشبو بھوک میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ کیمرہ مین اہیل عباسی کے ساتھ ذوالفقار علی گل، ARY نیوز قادر پورہ۔ ملک کے بالائی علاقے آج بھی یکپستہ ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، سوات، چترال اور دیگر بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔
کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی ہے۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔